اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں. کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے. وہ کا کوئی بھی ادارہ ہو وہ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کہ آج ہمیں یہاں اکٹھے کیا ہے اور موقع دیا ہے ہمارے پریس کے ساتھیوں کے ساتھ بات کرنے کا، کیونکہ ملک اس وقت جس گہرے بحران سے آئینی بحران سے گزر رہا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا باب ہے، جس میں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پروفیشنل گروپ نے ہمیشہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا، اس کے بعد مشرف کا زمانہ تھا، ہر ایسے دور میں جہاں پر غیر جمہوری اور غیر آئینی کام ہوئے ہیں اس گروپ کے نمائندوں نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے، تین بنیادی مقاصد کے لیے ہمیشہ جستجو کی ہے، اور اللہ نے مختلف وقتوں میں اس میں کامیابی بھی دی ہے. بڑے بڑے ڈکٹیٹرز کو یہاں سے جانا پڑا، مشرف جیسے ڈکٹیٹر، ضیاء الحق جیسے ڈکٹیٹر، ایوب خان جیسے ڈکٹیٹر، ان سب کو اپنے وقتوں پہ ایک وقت آیا کہ اتنی زیادہ ان میں فرعونیت تھی، ان فرعونوں کو یہ وکلا کی کوششوں سے نکالا گیا. کیونکہ بات جو ضروری ہے وہ آئین کی عملداری کی ہے. آئین کی عملداری میں ہمارا تجربہ ہے، نہ ہمارے جنرلز جو ہیں ہماری تاریخ میں کبھی آئین پر عملداری کے لیے تیار ہوتے ہیں، انہیں اپنے اقتدار کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، اور اسی طرح ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے سیاستدان جو ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ججز نے بھی بعض اوقات آئین پر عملداری پر اپنا فرض نہیں نبھایا. اور اب ایک بہت ہی سنگین وقت آ گیا ہے جس میں کہ ہماری جوڈیشری نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہی آئین کی اصل میں ڈیفینڈ کرنے کے لیے، پریزرو کرنے کے لیے اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے جستجو کریں گے. میں اس معاملے میں یہاں مقتدر صاحب تشریف فرما ہے، میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو سلام پیش کرتا ہوں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے سب دوستوں کی طرف سے کہ انہوں نے 7 ستمبر کو ایک ملک کی کنونشن اسلام آباد میں بلایا ہے، جس کا ٹاپک یہ ہے دی کنونشن ٹو پریزرو، پروٹیکٹ اینڈ ڈیفینڈ دی کانسٹیٹیوشن. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ میں سب دوستوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھرپور شرکت کیجیے گا 7 ستمبر کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا اسلام آباد میں کنونشن ہوگا. وہ در حقیقت پاکستان بھر کے وکلا کی سوچ کا نمائندہ ہوگا. تو آج کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہی 3 بنیادی مقاصد ہیں پروفیشنل گروپ کے، جس کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر ہمارے کینڈیڈیٹس ہمیشہ وکلا کے پاس گئے ہیں، اور آج بھی ہم اور ہمارے جتنے بھی امیدوار ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشنز کے ہوں، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، لاہور بار کے اور متعدد بار ایسوسی ایشنز کے، ہم اسی بیانیے کے اوپر اپنا الیکشن لڑیں گے. کسی نے اپنی ذات کے لیے، مفاد کے لیے کوئی کام نہیں کرنا، وہ پروفیشنل گروپ کے سوچ کے منافی ہوگا. تو اب ان 3 بنیادی مقاصد کا ہم وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ کلیئر ہو جائے آج کے بحران میں کہ ہمارا آئین کی سربلندی سے، ہمارا قانون کی حکمرانی سے اور عدلیہ کی آزادی سے کیا معنی ہے. تو جب آئین کی بالادستی ہم کہتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام تر افراد، تمام تر ادارے آئین کے تابع ہیں اور اس سے ذرا برابر روگردانی نہیں کر سکتے. کوئی بھی ادارہ ہو، وہ مقننہ ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ انتظامیہ کا کوئی بھی ادارہ ہو، وہ اپنے آپ کو آئین سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا. وہ سب آئین کے تابع ہیں اور اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے پابند ہیں. دوسرا، آئین میں جو ویلیوز دی ہیں ہمارے لیے پچھلے 75-76 سال سے، وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت، جمہوری اقدار اور سویلین بالادستی میں بلیو کرتے ہیں. اس وقت کے حوالے سے اور پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے حوالے سے وکلا کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے
کہ کوئی ادارہ اپنے آپ کو دوسرے اداروں سے بالا تر نہیں سمجھ سکتا، لہٰذا اس ملک میں آئین کے مطابق سویلین سپریمیسی کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہم وضاحت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت اس نیریٹو کو بہت زیادہ دھلایا جا رہا ہے، کیونکہ عجیب بحث چل رہی ہے، 90 دن نہیں ہو سکتے، 120 دن میں ہو سکتے ہیں، 240 دن میں ہونا۔ اس کی کس نے اجازت دی ہے آپ کو کہ آئین جو ہم سب کا ایک جو پاکستان کے سب سے اہم جو دستاویز ہے اس سے بالا تر ہو سکے؟ یعنی مثال کے طور پر جو آج ایک صاحب نے الیکشن کمیشن کی طرف سے یا موجودہ جو ایک حکومت ہے اس کی طرف سے کہا ہے کہ الیکشن یعنی ہم آئین کو جو ہے پس پردہ ڈال سکتے ہیں، حالانکہ آرٹیکل 48 واضح طور پہ کہتا ہے کہ جب بھی اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو صدر اگر کرتا ہے تو 90 دن میں اپنا ڈیٹ دینے کا پابند ہے۔ اس کو آپ اسی طرح دوسری جو اس کے حوالے سے ہماری گزارش ہے کہ مسلح فوج اور ان کے افسران، ہر لیول کے افسران جو ہیں وہ آئین کی پیداوار ہیں۔ آپ کی ہماری آرم فورسز جو ہیں یہ آئین کی وجہ سے ہے، آئین کے آرٹیکل 243، 44، 45 وغیرہ، لہٰذا یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ آئین سے بالا تر ہے۔ لہٰذا ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسلح افراد آئین کے تابع ہیں اور آئین سے روگردانی نہیں کر سکتی، اور ان پر فرض ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے یہ پاکستان میں اپنے اہم فرائض انجام دے۔ اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ کسی طور پر بھی سیاست میں کسی انداز سے بھی انوالو نہیں ہو سکتی۔ ہر آرم فورسز کا شخص کسی بھی رینک کا کیوں نہ ہو، آئین میں واضح طور پر اس کی اوتھ دی ہوئی ہے، اس اوتھ میں کہا ہوا ہے کہ میں کسی انداز سے بھی سیاست میں ملوث نہیں ہوں گا۔ تو لہٰذا ہم کال کرتے ہیں اپنے بھائیوں کو، اپنے سپاہیوں کو جن سے ہمیں بہت محبت ہے، کہ آپ آئین میں اپنی اوتھ کی پابندی کریں اور اس پر قائم رہیں۔ دوسرے قانون کی حکمرانی سے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام شہری، ان کے حقوق برابر ہیں، سب برابر ہیں، کوئی کسی سے بالا تر نہیں ہے، کوئی خصوصی شخص نہیں ہے، کسی کو رعایت کی اجازت نہیں ہے دوسرے۔ لہٰذا آئین کی، قانون کی حکمرانی کا مطلب ہے سارے پاکستان کے شہری برابر ہیں، اور ہر شہری آئین کے تحت عدالتوں کے سامنے پیش ہونے کا پابند ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ اس سے بالا تر ہو جائے۔ اور فوجی عدالتیں جو ہیں وہ آئین کے خلاف ہیں، کسی سویلین کو فوجی عدالتوں میں آپ ٹرائی نہیں کر سکتے، وہ کھلم کھلا آئین کی، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی ہوگی۔